حضرت ابی بن قعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، یہ جلیل القدر سے آپ بھی ہیں، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان سے قرآن سنا کرتے تھے۔ بلکہ ایک دن حضور گزر رہے تھے، حضرت ابی بن قعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلاوت کر رہے تھے، حضور رک کے سننے لگے۔ اگلے دن ملاقات ہوئی تو فرمایا، ابی میں گزر رہا تھا، تو تلاوت کر رہا تھا اور میں سنتا رہا۔ تو حضرت ابی نے کہا، حضور اگر مجھے پتہ چل جاتا نا کہ آپ سن رہے ہیں تو میں اور سوار کے پڑھتا۔ محدثین شارحین لکھتے ہیں، کسی کے دکھلاوے کے لیے قرآن سوار کے پڑھنا ریاکاری ہے، لیکن اگر حضور کے دکھلاوے کے لیے پڑھا جائے یہ ریاکاری نہیں ہے، یہ عین دین ہے۔ تو حضرت ابی بن قعب رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں نے حضور کی خدمت میں عرض کی، فقلت، تو میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ پر بہت زیادہ درود شریف پڑھتا ہوں، فکم اجعل لک من صلاتی، تو مجھے بتا دیں کہ میں آپ پہ کتنا وقت درود پڑھا کروں۔ قال ما شئت، کہا جتنا تو پڑھ سکتا ہے، جتنا تیرے پاس وقت ہے، جتنی تیری مرضی ہے، میں کوئی مقرر نہیں کرتا۔ قال قلت، تو میں نے کہا الربع، میں چوتھا حصہ درود پڑھا کروں گا، باقی 3 حصے باقی وظیفے کر لیا کروں گا۔ قال ما شئت، حضور نے فرمایا تیری مرضی، وَإِن زِدْتَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ، لیکن اگر درود زیادہ پڑھے نا تو تیرے لیے ہوگا بہتر۔ ویسے تو اگر چوتھا حصہ پڑھے، باقی 3 حصے باقی وظیفے پڑھ لے، لیکن اگر ایسا کرے تو تیرے لیے بہتر ہوگا، زیادہ اگر پڑھ لے۔ قال کہتے ہیں فقل، تو میں نے کہا فثلثین، میں 2/3 پڑھ لیا کروں گا۔ قال ما شئت، فرمایا جس طرح تیری مرضی، فَإِن زِدْتَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ، لیکن اگر تو درود کو زیادہ کر لے تو یہ تیرے لیے بہتر ہوگا۔ قلت النصف، میں نے عرض کی حضور میں آدھا وقت درود پڑھ لیا کروں گا، باقی آدھا وقت دیگر وظائف پڑھ لیا کروں گا۔ قلت، جب میں نے یہ بات کہی تو حضور نے فرمایا ما شئت، جو تیری مرضی، جو تیرے دل میں آئے، وَإِن زِدْتَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ، لیکن اگر تو درود کو اور زیادہ کر دے تو تیرے لیے ہے بہتر۔ کہتے ہیں کہ میں نے عرض کی اجعل لک صلاتی کلھا، حضور پھر میں سارا وقت درود ہی پڑھ لیا کروں گا، میں سارا وقت درود ہی پڑھ لیا کروں گا۔ تو آقا کریم نے فرمایا پھر تجھے دنیا کی تکلیفیں بھی نہیں پہنچیں گی اور آخرت میں بھی تجھے نجات مل جائے گی۔ چونکہ انسان وظیفہ 2 مقاصد کے لیے کرتا ہے، میری دنیا کے معاملہ ٹھیک ہو جائیں، کچھ وظائف اس لیے پڑھتا ہے، یا پھر میری آخرت ٹھیک ہو جائے اس لیے وظائف پڑھتا ہے۔ 2 ہی غرضیں ہوتی ہیں وظائف پڑھنے سے۔ لیکن حضور نے فرمایا اگر تو سارا وقت درود پڑھتا رہے تو پھر تیری دنیا بھی ٹھیک ہو جائے گی، تیری آخرت بھی ٹھیک ہو جائے گی، تیرے سارے معاملے ٹھیک ہو جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ اور آئیے سنیے حضور علیہ السلام کیا ارشاد فرما رہے ہیں۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، حضور نے فرمایا کہ ہر جمعے کے دن میرے اوپر کثرت کے ساتھ درود پڑھا کرو، چونکہ یہ یوم مشہود ہے، اس دن فرشتے حاضر ہوتے ہیں، تو جمعے کے دن کثرت کے ساتھ باقی دنوں کی نسبت میرے اوپر درود پڑھا کرو، اس لیے کہ تم میں سے جو کوئی میرے اوپر درود پڑھتا ہے جب تک فارغ نہیں ہو جاتا اس کا درود جو ہے وہ میرے اوپر پہنچا دیا جاتا ہے۔ تو حضرت ابو درداء کہتے ہیں قل، تو میں نے کہا وبعد الموت، حضور جب آپ اس دنیا سے چلے جائیں تو کیا اس کے بعد بھی یہ وظیفہ اور یہ عمل جاری رکھیں؟ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ نے جو ہے یہ وضاحت حضور سے پوچھی، اور یہ بھی بڑے جلیل القدر صحابی ہیں، بلکہ صحابہ میں سے انتہائی متقی اور پرہیزگار صحابی ہیں۔ بلکہ حضرت ابو درداء کے بارے میں آتا ہے کہ فجر کی نماز پڑھ کے جلدی چلے جاتے تھے۔ ایک دن حضور نے روک کر کے کہا ابو درداء کاہے کی جلدی ہوتی ہے کہ رکتے بھی نہیں، بہت جلدی چلے جاتے ہو؟ عرض کی حضور میرے ہمسایوں کے گھر میں کھجور کا ایک لمبا درخت ہے، اور آج کل مدینے میں کھجوروں کے پکنے کا موسم ہے، اور سحری کے وقت ٹھنڈی ہوائیں مدینے کو سلامی دینے آتی ہیں، اور میں اس لیے جلدی جلدی چلا جاتا ہوں کہ وہ جو کھجوریں جھڑ کے میرے ویڑے میں گر جاتی ہیں بچوں کے اٹھنے سے قبل ہمسائے کے گھر میں پھینک دوں، کہیں میرا بچہ کوئی نہ کھا لے۔ اور ہماری سڑک سے گنے کی ٹرالی گزر کے تو دیکھے۔ یہ دیکھیے حضور علیہ السلام کے صحابی کا عمل اور ان کی زندگی کے معمولات۔ یہ ہے حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہتے ہیں میں نے حضور سے کہا حضور جب آپ اس دنیا سے چلے جائیں گے تو کیا پھر بھی درود آپ کو بھیجیں اور پھر بھی آپ پر پہنچتا رہے گا؟ تو سنو حضور نے کیا کہا،
حضور نے فرمایا ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء علیہم الصلاۃ والسلام، اللہ تعالیٰ نے مٹی پر حرام کر دیا ہے کہ وہ نبیوں کے جسموں کو کھائے۔ نبی قبروں میں زندہ ہوتے ہیں اور ان کو رزق بھی دیا جاتا۔ حضرت ابن ماجہ نے یہ روایت بے اسناد جید، اچھی سند کے ساتھ اس کو روایت کیا ہے، بلکہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی شخص میرے اوپر درود پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ جل شانہ میری روح میرے بدن میں لٹا دیتا ہے، حتیٰ کہ میں اس کے سلام کا جواب دیتا ہوں۔ وہ کیا کسی نے کہا، شعر تو سادہ سا ہے لیکن اس حدیث کا ترجمہ ہے۔ وہ کسی شاعر نے کہا تھا کہ درود پڑھنے سے ثواب ملتا ہے اور سلام پڑھنے سے جواب ملتا ہے۔ اگر کوئی شخص حضور کی بارگاہ میں سلام پیش کرے تو اس کا جواب ملتا ہے، اور اہل حق حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں اس سلام کو محسوس کرتے ہیں۔ حضرت امام مالک نے یہ بات کہی کہ اگر کوئی شخص حضور کے روضے پہ جائے، باقی ائمہ کہتے ہیں کہ وہ کہے کہ میں حضور کے روضے کی زیارت کر کے آیا ہوں، لیکن امام مالک کہتے ہیں کہ یہ نہ کہے میں حضور کے روضے کی زیارت کر کے آیا ہوں، بلکہ یہ کہے میں حضور کی زیارت کر کے آیا ہوں۔ کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جس نے حضور کے روضے کو دیکھا، حضور نے فرمایا وہ ایسے ہی ہے جس نے میری زندگی میں اس نے مجھے دیکھا۔ حضرت شیخ سید احمد کبیر الرفائی رحمت اللہ تعالی علیہ بہت بڑے بزرگ گزرے، ساری زندگی حضور پر کثرت کے ساتھ درود پڑا، اور حضور علیہ السلام کی طرف سے جو باطن میں جواب آتا رہا اس کو موصول کرتے رہے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے توفیق دی، پھر دیار نور میں حاضر ہوئے۔ 555 ہجری کی بات ہے کہ وہ حضور کے روضے پہ بنفس نفیس حاضر ہوئے، اور حاضر ہو کے انہوں نے جو حضور کی بارگاہ میں عرض کی، چونکہ سید تھے، حضور کی اولاد تھی، کہا کہ حضور ساری زندگی میری روح سلام لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوتی تھی اور آپ کا روحانی جواب وصول کرتی تھی۔ آج آپ کا بیٹا بنفس نفیس خود حاضر ہو گیا، آج میں روحانی جواب نہیں لوں گا، اور حضور کے روضے کے سامنے کھڑے ہو گئے اور ادب سے سلام پیش کیا۔ پھر کیا ہوا، 70,000 لوگ مسجد نبوی میں موجود تھے جنہوں نے دیکھا حضور نے دست انور روضہ انور سے باہر نکال دیا، اور حضرت شیخ سید رفائی رحمت اللہ تعالی علیہ نے حضور کے دست کرم کا بوسہ لیا۔ حضرت غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی علیہ رحمہ فرماتے ہیں اتفاق سے اس دن میں بھی موجود تھا، اور کہتے ہیں کہ حضرت امام رفائی کے صدقے سے حضور کے دست اقدس کی زیارت میں نے بھی کر لی۔ اللہ اکبر! یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا شفقت فرمانا ہے ان لوگوں پر جو حضور علیہ السلام پر کثرت کے ساتھ درود پڑھتے ہیں۔ جن لوگوں نے حضور علیہ السلام کے اوپر درود پڑھنا معمول بنایا ہے، یہ موضوع اپنے دامن میں بڑی وسعت رکھتا ہے، ان پر بڑے بڑے کرم ہوئے۔ آج کا جو عنوان ہے صلو علیہ وآلہ، یہ شیخ سعدی کی مارکۃ الآراء ایک ربائی کا آخری مصرع ہے، اور متواتر صدری روایات کے مطابق حضرت شیخ سعدی شیرازی چونکہ بہت بڑے شاعر تھے اور قادر الکلام شاعر تھے، آج صدیاں گزرنے کے بعد بھی آپ کی گلستہ اور بوستہ اور کریمہ آج بھی اسی طرح مقبول ہے جس طرح صدیوں قبل تھی۔ ورنہ کسی زمانے میں فردوسی کا شاہ نامہ پڑھا جاتا تھا، لیکن آج دنیا کو اور نئی نسل کو فردوسی کے شاہ نامے کا پتہ بھی نہیں ہے۔ لیکن کوئی بھی فارسی مذاق رکھنے والا ہو وہ شیخ سعدی سے ناآشنا نہیں ہو سکتا۔ ان کو جو مقبولیت تامہ ملی ہے، ایسے قادر الکلام شاعر کہ جس عنوان پر بھی آتے حد کرتے چلے جاتے۔ حضرت شیخ سعدی شیرازی اگر حضور کی مدح میں قلم اٹھاتے ہیں تو ان کا اسلوب بڑا خوبصورت ہے، اگر لکھتے ہیں تو حد کرتے چلے جاتے ہیں۔ اب انہوں نے حضور کا قصیدہ لکھنا شروع کیا، اور کیا لکھتے ہیں؟ بلغ العلا بکمالہ۔ اس کا معنی ہے کہ آپ اپنے کمال کی وجہ سے بلندیوں تک پہنچے۔ کشف الدجی بجمالہ، اور آپ کے چراغ حسن نے اندھیروں کو دور کر دیا۔ حسنت جمیع خصالہ، اور آپ کی ساری خوبیاں با کمال ہیں۔ ربائی
کو ربائی اس لیے کہتے ہیں کہ وہ 4 اشعار پر مشتمل ہوتی ہے۔ اب 3 اشعار کے اندر بھی جو ہے وہ مضمون تھا وہ مکمل ہو گیا، اور انسان جب مضمون کو مکمل کر لے تو اس وقت پھر نیا جملہ لانا اس کے لیے مسئلہ بن جاتا ہے کہ آگے لکھے تو کیا لکھے، مضمون تو مکمل ہو گیا۔ اب یہاں کیا تھا؟ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع۔ اگر اس کا معنی ذہن میں ملحوظ رکھیں تو آگے جو چوتھا جملہ ہے اس پہ آپ کو لطف آئے گا۔ بلغ العلا بکمالہ، وہ اپنے کمال سے، اپنی طاقت پرواز سے، اپنی قوتوں سے، اللہ کی دی ہوئی عطا سے وہاں تک پہنچے جہاں تصور بھی نہیں پہنچ سکتا۔ کشف الدجی بجمالہ، ان کے جمال نے کائنات میں اجالے پھیلا دیے، روشنیاں کر دی، اندھیرے چھٹ گئے۔ پھر آخر میں حسنت جمیع خصالہ، کیا بتائیں، ان کی ہر خوبی، ہر خو و خصلت ہی اچھی ہے۔ اب بات تو مکمل ہو گئی، لیکن ربائی چاہتے تھے، شیخ سعدی پریشان ہے، اسی پریشانی میں نیند آ گئی، سوئے تو حضور کا دیدار ہوا۔ فرمایا سعدی آگے کہتے کیوں نہیں ہو، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ، اور بنتا ہی یہ ہے۔ میں اصل خود بھی شاعری سے تعلق رکھتا ہوں، کسی زمانے میں کچھ لکھا بھی ہے، لیکن یہاں تھوڑا سا میں آپ کو اپنے ساتھ اس لیے سفر کروا رہا ہوں کہ آپ اقبال کے دیس کے باسی ہیں، اس لیے آپ سے ایسی باتیں میں کر لیتا ہوں، ورنہ بعض کا یہ ایسی باتیں نہیں چھیڑتی، یہ مشکل ہوتی ہیں، لیکن آپ لوگوں کے خمیر اور مزاج کے اندر جو ہے یہ لذت اور یہ چاشنی موجود ہے۔ اب ذرا توجہ کیجئے، بلغ العلا بکمالہ، وہ بلندیوں پر پہنچ گئے، کشف الدجی بجمالہ، اپنے جمال سے اندھیرے چھٹا دیے، دور کر دیے، حسنت جمیع خصالہ، کیا بتائیں ان کی ہر خوبی ہی با کمال ہے۔ تو جب ہر خوبی با کمال ہے تو پھر جی نہیں چاہتا کہ پڑھو صلو علیہ وآلہ، یعنی پھر دل اچھلتا ہے، روح پکارتی ہے، جو اتنی خوبیوں کا منبع و مصدر ہے، اتنے کمالات کا جامع ہے، جس کے دم سے اندھیرے چھٹ گئے، جس کے دم سے کائنات میں اجالے پھیل گئے، تو پھر کیوں جی نہیں چاہتا کہ اس نبی پر درود پڑھا جائے، صلو علیہ وآلہ۔ آؤ اس نبی پہ درود پڑھو، اس نبی پہ سلام پڑھو، اس نبی پہ بھی درود پڑھو، اس کی آل پہ بھی درود پڑھو۔ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ